کہتا ہوں کہ 4 دینار ہوں، 4 دینار تو 1 تولہ سونا بنتا ہے. 4 دینار ہوں تو تقریباً 1 تولہ سونا بنتا ہے. اب 40,000 دینار کا 10,000 تولے، ہاں جی، تقریباً 10,000 تولہ سونا بنتا ہے. اب اس وقت جو سونے کی قیمت ہے تقریباً 2.25 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ سے اوپر ہے، جو 2 لاکھ روپیہ بھی لگاؤ تو مطلب کتنی رقم بنتی ہے؟ یہ اربوں میں رقم بنتی ہے. تو آپ نے 2 مرتبہ، ایک دفعہ نہیں، اپنی زندگی میں 2 مرتبہ 40,000 دینار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا. جی یہ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب احباب مل کے درود و سلام پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. میرے خیال میں سارے دوست تھوڑا آگے عادل شفیق آپ آ جائیں، ادھر آ جائیں، باقی دوست بھی آ گیا. کرن گرامی، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر، ہم انسان جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں کسی بھی چیز کو اچھا یا برا، کامیاب یا ناکام دیکھنے کے اپنے پیمانے ہیں. مثال کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنی فائدہ مند ہے، جتنی کم ہوگی اتنی فائدہ کم ہوگا، اتنی فائدہ مند کم ہوگی. یہ ہمارے اپنے ذہن کا ایک زاویہ ہے، ہمارا ایک اپنا پیمانہ ہے. مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھیے کہ جلسوں کے حوالے سے ہمارے ذہن میں ایک تصور بنا ہے کہ جہاں مجمع زیادہ ہو ہم سمجھتے ہیں یہ کامیاب جلسہ ہے، مجمع کم ہو تو ہم سمجھتے ہیں یہ جلسہ اتنا کامیاب نہیں ہوگا. لیکن یہ پیمانہ ہمارا ہے، یہ نتیجہ نکالنے کا طریقہ ہمارا ہے. رب کریم کی بارگاہ میں یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ کی جناب میں یہ پیمانہ نہیں ہے. رب کی جناب میں کبھی بھی مقدار کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ معیار کو دیکھا جاتا ہے. جیسے ہماری ماڈرن زبان میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے. کتنے لوگ تھے، کتنا مجمع تھا، کتنے افراد تھے. آپ یقین کیجئے خدا کی قسم کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنے لوگ تھے، صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ جتنے تھے وہ کیسے لوگ تھے، کس نیت سے آئے تھے، ارادے کیا تھے، نیت کیا تھی، سوچ کیا تھی، اور پھر وہاں سے لے کے کیا اٹھے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ معیار کو دیکھا جاتا ہے، ہمیشہ کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے. ایک آدمی اکیلا اپنے کمرے میں یا مسجد میں یا اپنے گھر، جہاں بھی کسی بھی جگہ پر بیٹھ کے اکیلا ایک ہی آدمی اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور وہ اس ذکر میں گم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو اس پر بھی آ جاتی ہیں. حالانکہ وہاں تو کوئی مجمع نہیں ہے، گیدرنگ نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں. تو یہ ہمارا پیمانہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا جلسہ تھا یا چھوٹا جلسہ تھا. یہ بڑا چھوٹا ہمارے ہاں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایسا بالکل نہیں. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کے اسی میں بات کو اپنی مکمل کر لوں گا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اچھے کام کے لیے بنایا کہ برے کام کے لیے؟ مجھے آپ بتائیے، کیا کہیں گے؟ اس کائنات کو کس لیے بنایا؟ اچھے کام کے لیے بنایا، برے کام کے لیے نہیں بنایا. لیکن پریکٹیکلی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کائنات میں نیکیاں زیادہ ہو رہی ہیں یا گناہ زیادہ ہو رہے ہیں؟ بات سمجھے نا، کہ اس کائنات میں نیکی زیادہ ہو رہی ہے یا گناہ زیادہ ہو رہے ہیں؟ تو لا محالہ ہم کہیں گے جی گناہ زیادہ ہیں، نیکی کم ہے. آپ اس کے کئی
پیمانے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے گاؤں کے اندر کتنے لوگ ہیں اور ہماری مسجدوں میں کتنے ہوتے ہیں, یا ہمارے جمعوں میں کتنا رش ہے اور نمازوں میں کتنا ہے. تو مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کائنات بنائی تھی نیکی کے لیے, اچھے کاموں کے لیے, لیکن اس کائنات کے اندر برائی زیادہ ہو گئی, نیکی کم ہو گئی. تو اب کیا کہیں گے کہ اس کائنات کے بنانے کا مقصد ختم ہو گیا, کائنات کے بنانے کا مقصد فوت ہو گیا؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی ایسا نہیں ہے, کیونکہ تعداد نہیں دیکھی جائے گی. پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں مقدار نہیں دیکھی جائے گی, وہاں معیار دیکھا جائے گا. معیار کیا ہے؟ اب دیکھیں ابھی 1 مہینے بعد گندم کی کٹائی شروع ہو جانی ہے. گندم ہمارے جتنے بھی کسان ہیں, آپ کسانوں سے پوچھیں کہ آپ یہ گندم کیوں بوتے ہیں, صاف سا جواب ہے, وہ کہیں گے جی دانوں کے لیے, آٹے کے لیے, دانوں کے لیے, یہی مقصد ہے نا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں مشین لگتی ہے تو وہاں دانوں کا ڈھیر تو اتنا سا ہوتا ہے اور توڑی کا اور بھوسے کا ڈھیر اتنا زیادہ لگ جاتا ہے. تو اب مقدار دیکھیں تو توڑی تو زیادہ ہے مقدار میں, دانوں سے بھی زیادہ اس کے ذرے ہوں گے توڑی کے, ڈھیر بھی اس کا زیادہ بڑا ہے. تو لیکن کیا کریں, اب گندم بونا چھوڑ دیں کہ نہیں جی توڑی زیادہ نکل آندی ہے, ان گندم ہی نہیں بیجنی؟ ایسا تو نہیں ہے. اگرچہ دانے توڑی سے کم ہیں لیکن دانوں کا معیار توڑی سے زیادہ ہے, ان دانوں کا, اس آٹے کا معیار توڑی سے زیادہ ہے, جس وجہ سے ہم گندم بوتے جا رہے ہیں. گھر میں دہی بلو کے جب لسی بناتے ہیں, لسی ہم نے بنائی تھی مکھن کے لیے, مکھن نکلا اتنا سا اور لسی کے ساتھ وہ پورا برتن نیچے کا بھر گیا. تو اب کیا کریں, مکھن نکالنا چھوڑ دیں؟ ایسا تو نہیں. اگرچہ وہ پوری چاٹی لسی کی بھر گئی اور مکھن اس میں سے 1 پاؤ نکلا ہے اور 4 کلو لسی بن گئی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ 1 پاؤ مکھن 4 کلو لسی سے زیادہ ہیوی ہے. 1 پاؤ مکھن اس 4 کلو لسی سے زیادہ معیار والا ہے. اسی طرح یہ میں نے 1-2 ایسے صرف مثالیں دی ہیں. تو مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقدار نہیں دیکھی جاتی, ہمیشہ معیار دیکھا جاتا ہے. تو میں دلی طور پر بہت پسند کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو, کئی دفعہ ان کو پتہ ہے اس چیز کا, میں کئی دفعہ اظہار کرتا ہوں کہ جہاں یہ جو چھوٹی چھوٹی محافل ہیں جس میں کم لوگ ہوتے ہیں, میں دلی طور پر بہت پسند کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شور شرابہ نہیں ہوتا, جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں پرسکون طریقے سے بیٹھ کے, پرامن طریقے سے بیٹھ کے, اور ان سے گفتگو کرنا, ان سے بات چیت کرنا آسان ہوتی ہے. جہاں بڑا مجمع ہوتا ہے وہاں کوئی پتہ نہیں کوئی کدھر بیٹھا ہے, کوئی کدھر بیٹھا ہے, وہ سارے سن بھی رہے ہیں کہ نہیں سن رہے, توجہ ہے بھی ہے یا نہیں, تو وہ فوائد پوری طرح حاصل نہیں ہوتے. لیکن یہ جو چھوٹی مقدار میں جو محافل ہوتی ہیں, آپ یقین کیجئے ان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو جاتی ہے. تو میں مبارکباد پیش کروں گا ڈاکٹر صاحب کو کہ انہوں نے اپنے گھر پہ یہ تربیتی نشست رکھی. اور اس سے ابھی چند دن پہلے علامہ آصف عمر صاحب کے گھر پہ ایک تربیتی نشست تھی اور بڑی وہ کامیاب رہی اور بڑی اس میں بڑی فائدہ مند محسوس ہوئی. اور یہ دوسری تربیتی نشست ہے. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جو میں نے قرآن پاک سے آیت کریمہ تلاوت کی ہے نا, رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اب قرآن پاک کے آیتوں پر, لفظوں پر آپ غور کریں تو عجیب سا چکر لگ رہا ہے کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ادخلوا فی السلم کافہ, مکمل پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. وہ تو پہلے سے مسلمان ہیں, ایمان والے جو ہیں وہ تو پہلے سے مسلمان ہیں, لیکن انہی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مکمل مسلمان ہو جائیں. حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ کہنا چاہیے تھا کہ اے کافرو مسلمان ہو جاؤ, اے کافرو اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ تو سمجھ آتی ہے نا کہ کافروں کو خطاب کیا جا رہا ہو, کافروں سے کہا جا رہا ہو, ان کو دعوت دی جا رہی ہو کہ آپ اسلام میں داخل ہو جائیں. لیکن اس آیت کے اندر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں, قانونی طور پر ہم مسلمان ہو جاتے ہیں, لیکن اسلام ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتا. ہم اسلام اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے. کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے, اب اسلام کی جو شرائط ہیں, اسلام کی جو ضروریات ہیں, ہمیں وہی پتہ نہیں. آپ یقین کیجئے کہ بعض دفعہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کو عقیدہ توحید کا نہیں پتہ
جو ہم تیسری چوتھی کلاس سے اردو کی کتابوں میں اور اسلامیات کی کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ توحید کا مطلب کیا ہے. کئی چیزوں پر ہمیں عقیدہ توحید کے بارے میں ہمیں اس کی جزیات نہیں پتہ کہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ابھی گھر میں بیٹھے تھے بیٹھک میں, تو وہاں پہ ایک دوست نے یہ لفظ بولا, کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ تو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا, وہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو میں نے کہا توبہ کرو, یہ کس طرح کا جملہ بولا ہے آپ نے کہ اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ بیٹھے ہوئے کا تو تصور ہی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پر موجود ہے, اور کہنا ایک خاص جگہ پر کہنا کہ اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھا ہوا ہے, تو یہ اگر جان بوجھ کے کہیں گے یہ تو کفر ہے. تو مطلب ہمیں عام اپنی روٹین میں ہی پتہ نہیں ہے کہ عقیدہ توحید کیا چیز ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے کیا کیا نظریات رکھنے ہیں, ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے. اسی طرح عقیدہ رسالت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں بالکل نہیں پتہ, بالکل نہیں پتہ, اور ہمیں کانوں کان خبر ہی نہیں ہے کہ عقیدہ رسالت ہمارے لیے کیا ہے. کتابوں پر ایمان لانا, جو ایمان بالکتب ہے, کتابوں پر, ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہم نے پڑھ ضرور رکھا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ, یہ سب کچھ ہم پڑھتے ضرور ہیں, ترجمہ بھی اس کا آتا ہے, ہمیں پتہ بھی ہے اس کا معنی کیا ہے, لیکن اس کے جزیات سے ہم واقف نہیں ہیں. تو مسلمان تو ہو گئے, قانونی طور پہ کلمہ پڑھ لیا, لیکن اسلام کے جو تقاضے ہیں, مسلمان ہونے کے جو تقاضے ہیں, ایمان کے جو تقاضے ہیں, ان تقاضوں سے ہم بالکل بے خبر ہیں. آپ یقین کریں کہ اسلام کے تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضا یہ ہے جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. میرے کریم آقا نے فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین, او کما قال علیہ السلام. میرے کریم آقا کی حدیث ہے, آپ نے 20 مرتبہ سنی ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ سرکار نے فرمایا, لا یؤمن احدکم, تم میں کوئی ایک بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا, حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین, کہ جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو اپنے بچوں, اپنے ماں باپ اور والناس اجمعین اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں ہو جاتی, اس وقت تک تم میں سے کوئی ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا ہے. اب آپ اندازہ کریں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کے لیے یہ شرط یہ ہے, ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ کائنات کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے. یہ ایمان کی جان ہے. حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ روح قرآن, مغز قرآن, روح ایمان جان دیں, ہست حب رحمت للعالمین. کہا کہ قرآن کا مغز, 3 باتیں بیان کی کہ مغز قرآن, قرآن کا مغز, روح ایمان, ایمان کی جو اصل روح ہے, جان دیں, اور دین کی جو جان ہے. 3 چیزیں, قرآن کا مغز, ایمان کی روح اور دین کی جان. یہ تینوں چیزیں اصل میں ایک ہی چیز میں ہیں. وہ کیا ہے؟ ہست حب رحمت للعالمین. یہ سارے کا سارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے, کہ سرکار کی محبت قرآن کا مغز ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے ایمان کی روح ہے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت وہ ہمارے دین کی جان ہے. تو سرکار نے خود بھی فرمایا, اور آپ یقین کریں بے شمار احادیث ہیں اس مضمون پر جو وقتاً فوقت ابھی بھی ایک ایک کر کے ذہن میں آ رہی ہیں, لیکن ان ساری حدیثوں کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے, صرف حدیث کو سمجھنا مقصد ہے. کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر, کائنات کی تمام چیزوں سے بڑھ کر جب تک محبت نہ کی جائے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے, ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے. اب سرکار علیہ الصلوۃ, اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد, اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, یہ اس ہمارے ایمان کی اصل ہے.
ہمارے ایمان کی اصل ہے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے اور عشق کے ہم دعوے تو کرتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ٹھیک ہے، عشق رسول کے دعوے، محبت رسول کے دعوے، لیکن آپ کبھی غور تو کریں کہ یہ لفظ کتنے بڑے ہیں، یہ لفظ کتنے بڑے ہیں، اور کبھی غور کریں کہ یہ ہم بات کہہ کیا رہے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں کیا اس پہ ہم عمل بھی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں مختلف زمانوں میں مختلف فیشن آتا ہے، سال 2 سال 3 سال 5 سال کے لیے ایک فیشن چلتا ہے، پھر کوئی نیا ٹرینڈ آ جاتا ہے، نیا فیشن متعارف ہو جاتا ہے، پھر لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کوئی 6 سال یا 10 سال تک رہتا ہے، اس کے بعد پھر فیشن چینج ہوتا ہے، نیا فیشن آ جاتا ہے، اس کے پیچھے لوگ چل جاتے ہیں۔ آپ میں سے جو تقریباً میری عمر کے یا مجھ سے بڑی عمر کے لوگ ہیں، یہ اس بات کی تصدیق کریں گے، ڈاکٹر صاحب سے میں تصدیق لوں گا اس بات کی، کہ آپ کو یاد ہے کہ آج سے کوئی 15 سال پہلے فیشن چلا تھا کہ پینٹ شرٹ کے اوپر رومال پہنا جاتا تھا، رومال 3 کونے بنا کے، ایک کونا درمیان میں، ایک کونا ادھر اور ایک کونا ادھر، اور پھر جینز کی پینٹ اور اوپر شرٹ اور اس کے اوپر رومال 3 کونوں کے ساتھ رکھا جاتا تھا، اور یہ فیشن بڑا عام ہوا تھا۔ اچھا، وہ فیشن دیکھ کے حیرت یہ ہوتی تھی کہ اس سے پہلے رومال صرف مولوی صاحب کی علامت سمجھا جاتا تھا، کہ رومال صرف مولوی رکھ دیا یا بابے رکھ دیا، کوئی نوجوان آدمی رومال استعمال کرے گا اور پھر پینٹ شرٹ کے اوپر کوئی رومال استعمال کرے گا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کسی فلم کے اندر فلم بنانے والوں نے یہ لباس استعمال کیا تو ہم لوگ لگ گئے اس کے پیچھے۔ اب جناب باقاعدہ اپنی شرٹ کے ساتھ رنگ میچ کر کے رومال خریدے جاتے ہیں اور اس کو ایک طریقے کے ساتھ اپنے گلے میں لٹکایا جاتا ہے۔ کیا جی، یہ فیشن چل گیا، یہ فیشن اس کا نام بھی کوئی رکھا تھا کہ یہ فلاں فیشن ہے، مجھے ذہن میں آ نہیں رہا نام اس کا کیا تھا، لیکن اس کا ایک نام رکھ دیا۔ اسی طرح بال کٹوانے کے فیشن تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کوئی فلم مشہور ہو گئی اور اس فلم کے اندر کسی آدمی نے جس طرح بال رکھے تھے، ہم گھر میں ضد کر کے اس طرح کی کٹنگ کرواتے ہیں۔ ابا جی نے جھڑکیں بھی دیا ہے تو کی بن کے آ گیا کہ نہیں جی بس مینوں پسند ہے، مینوں فلاں ہیرو پسند ہے، مینوں فلاں شخصیت پسند ہے، لہٰذا میں اپنی کٹنگ انج دی کراں۔ بہت پہلے یہ رواج تھا کہ کئی لڑکے مختلف فلمی ایکٹرز کی آواز میں بولتے تھے اور وہ پسند کرتے تھے کہ میں نے کو کہے کہ یار تو ان کی طرح بولنا ہے، یار تو فلانے فلم ایکٹر کی طرح بولنا ہے۔ اب وہ اس کو پسند کرتے، کہتے تھے ہاں۔ اب ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ہم ٹیڑھے میڑھے بال کٹوا لیتے ہیں کہ فلاں فلم کے ہیرو نے اس طرح کی کٹنگ کروائی تھی تو لہٰذا میں بھی یہ کٹنگ کروا رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے وہ پسند ہے، میں اس کا فین ہوں، وہ مجھے پسند ہے۔ ہم لباس اس جیسا پہن لیتے ہیں، کیوں؟ کہ وہ مجھے پسند ہے، مجھے فلاں ہیرو کا لباس پسند ہے، اس کی ڈریسنگ میں پسند کرتا ہوں، لہٰذا میں بھی ویسے ہی پہنوں گا۔ بعض دفعہ ہم چال ڈھال بھی اپنا لیتے ہیں، کیوں؟ ہمیں پسند ہے، وہ ہیرو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، وہ میرا فیوریٹ ہیرو ہے، میں اس کو بڑا لائک کرتا ہوں، بڑا پسند کرتا ہوں، تو میں چلوں گا بھی ویسے، میں لباس بھی ویسا پہنوں گا، میں کٹنگ بھی ویسی کراؤں گا، میں بولوں گا بھی ویسا ہی، بڑے منہ ٹیڑھا میڑھا کروں لیکن بولوں گا ویسے ہی، کیونکہ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ تو آپ کبھی یہ نہیں غور کرتے کہ جس کو ہم صرف پسند کر رہے ہیں، محبت کی باتیں تو بہت بات کی ہے نا، تو جس کو ہم صرف پسند کر رہے ہیں تو ہمارے بال اس جیسے ہو گئے جس کو ہم پسند کر رہے ہیں، ہمارا لباس اس جیسا ہو گیا جس کو ہم پسند کر رہے ہیں، ہمارا چال چلن اس جیسا ہو گیا جس کو ہم پسند کرتے ہیں، ہمارا طریقہ گفتار، ہمارے بولنے کا سٹائل ویسا ہو گیا جس کو ہم پسند کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمارے پسند کے دعوے نہیں ہیں، ان سے تو ہم محبت کرتے ہیں، اور پسند ہے، پہلے دیکھنا ہے، دیکھنے کے بعد پسند ہوتی ہے، پسند کے بعد پھر محبت ہوتی ہے۔ تو محبت تو اگلا درجہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں دعوے محبت کے اور تقاضے ہم نے پسند والے بھی پورے نہیں کیے، کہ جس کو پسند کر رہے ہیں ہو بہو اس جیسے بنتے جا رہے ہیں، لباس ویسا پہن لیا، بال ویسے کٹوا لے، چلنے ویسے لگ گئے، بولنے ویسے لگ گئے، جس کو پسند کر رہے ہیں ہو بہو اس کا عکس آپ کے اندر نظر آ رہا ہے۔ تو جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے عشق کے دعوے ہیں، جس سے آپ روز ازل سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تعلق ہے، جس کی رحمت پر آپ آخرت میں بھی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں،
تو ان جیسا حلیہ بنانا وہ کس نے بنانا تھا؟ ہمارا لباس، ہمارا حلیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے؟ ہمیں تو داڑھی سے چیڑ ہے، ہمارے اکثر نوجوان ہمارے دوست ہیں، کئی دفعہ تو باتوں میں کہہ دیا جائے کہ آپ داڑھی رکھ لیں، کہہ رہا جی رکھ لیں گے، ابھی کون سا، ابھی حالے کا ٹائم آیا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کس ٹائم کی بات کر رہے ہیں آپ۔ کیا آپ نے کوئی اللہ تعالیٰ سے ٹائم لکھوایا ہوا ہے؟ کوئی سرٹیفکیٹ آپ نے لے لیا ہے کہ جی میں اتنے ٹائم تک زندہ رہوں گا تو پھر میرا ایک ٹائم آئے گا؟ ہمارے کو صاف صاف فرمایا کرتے تھے داڑھی اپنے ٹائم پہ ہی آتی ہے۔ 10 سال کے بچے کو داڑھی تو نہیں آتی نا، تو جب داڑھی کا ٹائم نہیں تھا تو نہیں آئی، جب بچہ 12 13 14 سال کا 15 16 سال کا ہونے لگ گیا، داڑھی کا ٹائم ہو گیا، داڑھی آ گئی۔ تو اب آپ مزید کس ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب ہمارا حلیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہے، اور پھر دعوے ہمارے محبت کے کیسے؟ یہ دوگلی پالیسی ہے، یہ ہم فراڈ کر رہے ہیں، یہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اور دھوکہ اللہ کے رسول کو نہیں دے رہے، نہ دھوکہ ہم اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں، نہ دے سکتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں کہ ایک طرف ہم کلمہ پڑھ کے مطمئن ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب ہماری بخشش ہو جائے گی، اور دوسری طرف ہمارے اعمال، ہماری حرکتیں، ہمارا دن کسی اور طرح گزرتا ہے، ہماری رات کسی اور طرح گزرتی ہے۔ جب ہم لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں ہم نیک بنے ہوتے ہیں، اچھے بنے ہوتے ہیں، اور جب ہم تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس وقت ہمارا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، ہماری تنہائی کچھ اور ہے، ہماری پذیرائی یا ہماری خلوت اور جلوت ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو یاران گرامی، تو یہ فراڈ یا یہ دھوکہ ہم کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کبھی غور کریں، سوچیں کہ یہ دھوکہ ہم کس کو دے رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنا مرضی دماغ گھما لیں، ان دی اینڈ یہ نتیجہ نکلے گا کہ یہ دھوکہ ہم صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں اور کسی کو نہیں دے رہے۔ یہ صرف ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ایک طرف کلمہ پڑھ لیا۔ آپ دیکھیں وہ بچہ جو اسکول میں داخلہ لے لے، ایڈمیشن لے لے، لیکن کلاس ایک بھی اٹینڈ نہ کرے، کبھی پاس ہو سکتا ہے؟ نہیں پاس ہوگا۔ ایک دن بھی اسکول نہیں گیا، داخلہ فارم فل کر دیا، ہیڈ ماسٹر صاحب سے سگنیچر کروا لیے، اس کے بعد اسکول گیا نہیں۔ اب وہ کہے کہ مجھے امتحان میں بٹھاؤ، یا کہے کہ مجھے اگلی کلاس میں کرو، جی سال ہو گیا مجھے اگلی کلاس میں کرو، کون اس کو آگے کرے گا؟ تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نے اسلام کے دین کے اسکول میں ہم نے ایڈمیشن لے لیا ہے، لیکن ہم کلاسیں نہیں پڑھ رہے، سبق نہیں پڑھ رہے، اسلام کی تعلیمات نہیں لے رہے، سبق نہیں پڑھتے، داخلہ لے لیا ہے۔ اب جب امتحان ہوں گے تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ وہ پھر ہمارا وہی حشر ہوگا جو اس بچے کا حشر ہوگا کہ جو داخلہ لے لے اور ایک دن بھی کتاب کھول کے نہ دیکھے، تو پھر پیپر میں جو اس کا حال ہوگا وہی ہمارا پھر حال ہوگا۔ تو اس لیے داخلے لیے ہوئے ہیں، ہم سب نے داخلے لیے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ کے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی تم ایمان والے تو ہو گئے، داخلہ تمہارا ہو گیا، لیکن ادخلوا فی السلم کافہ، ساری کلاسیں بھی اٹینڈ کرو، اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ۔ مکمل اسلام تمہاری شکل سے نظر آنا چاہیے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، تمہارے چال چلن سے نظر آنا چاہیے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، تمہارے کردار سے نظر آنا چاہیے کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ میں آخری ایک مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ جتنی بھی گفتگو ہے، یہ جو ذہن میں آ رہا ہے میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلا جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں آج کل برانڈڈ شاپنگ کا بڑا رواج ہے۔ میں نے جوتا لینا ہے تو میرا ایک اپنا برانڈ ہے، میں جس کو پسند کرتا ہوں، جی میں باٹا کو پسند کرتا ہوں، میں جوتا ہمیشہ باٹا کمپنی کا پہنتا ہوں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، میرا کوئی دوست ہے جی، وہ کہتا ہے جی میں تو کالزا استعمال کرتا ہوں اور مجھے اس کا جوتا پسند ہے، میں برانڈ کانشیس ہوں اور میں کالزا یوزر ہوں۔ اچھا جی، کوئی ہے وہ کہتا ہے میں سروس یوزر ہوں، میں سروس کے جوتے استعمال کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں بورجان یوزر ہوں، جو مختلف برانڈ ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے بات، یہ 2 منٹ رک جاؤ تے طرف، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بس ماحول نہ ڈسٹرب۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد صلی اللہ علیہ جی گا انشاءاللہ آپ کو کئی جگہوں پر فائدہ بھی دے گی، کام بھی آئے گی، کہ ہم مختلف برانڈ یوزر ہیں۔ اسی طرح گاڑیوں میں دیکھ لیں، میں سوزوکی پسند کرتا ہوں، کوئی ہونڈا کمپنی پسند کرتا ہے، کوئی کہے گا میں یامہا پسند کرتا ہوں، وہ اس برانڈ کو استعمال کرے گا، اس برانڈ کو استعمال۔ پھر ہمیں دوسری جانب یہ بھی پتہ ہے کہ جو برانڈ سے، کسی بھی برانڈڈ شاپ سے جو چیز ہمیں، جو جوتا ہمیں 5000 روپے کا ملے گا، وہ جوتا اگر ہم ویسے تیار کروائیں تو بڑی حد اس پہ 2000 روپے خرچہ آیا ہوگا،
لیکن اس مہنگے برانڈ کی وجہ سے وہ 5000 کا بک رہا ہے اور لوگ لے بھی رہے ہیں۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام سی جیکٹ جس پہ بڑی حد خرچہ 1500 2000 روپے خرچہ آیا ہے اور اتنا ہی آیا ہوگا، لیکن جب وہ برانڈ کی دکان پہ چلی جاتی ہے یا اس برانڈ کی مور اس پر لگ جاتی ہے، اب اس کی قیمت 15000 روپے ہو گئی، اب اس کی قیمت 20000 روپے آ گئی۔ آپ حیران ہو گئے، 40,000 روپے کی جرسیاں مختلف دکانوں پر لگی دیکھی کہ یہ 40,000 روپے کی جرسی ہے۔ کیوں اتنی مہنگی ہے؟ کہ یہ برانڈ ہے جی، یہ ایڈیڈاز کی ہے، یہ فلاں کمپنی کی ہے، فلاں جو بھی آپ برانڈ لے لیں۔ تو آج جس طرح ایک برانڈ کا ٹیگ لگ جانے سے، برانڈ کی مور لگ جانے سے اس کی قیمت دگنی تگنی ہو جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا کہ مسلمان ہونا بھی ایک برانڈ تھا، مسلمان ہونا بھی ایک برانڈ تھا۔ پوری مارکیٹ کے اندر جہاں یہودیوں کی بھی دکانیں ہیں، عیسائیوں کی دکانیں ہیں، ہندوؤں کی دکانیں ہیں، سکھوں کی دکانیں ہیں، مسلمانوں کی بھی دکانیں ہیں، لوگ ساری دکانیں چھوڑ کر مسلمان کی دکان سے جا کے سامان لینا پسند کرتے تھے۔ کہتے تھے وہ آخری نکر پر ایک مسلمان کی دکان ہے، وہاں سے سامان خریدنا، کیونکہ وہ مسلمان ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، سچ بول کے سودا بیچے گا، وہ مسلمان ہے، وہ دھوکہ نہیں دے گا، وہ سچائی کے ساتھ تمہارے ساتھ تجارت کرے گا، وہ مسلمان ہے، وہ زیادہ منافع نہیں لے گا اور وہ حرام خوری نہیں کرے گا، بلکہ مناسب منافع رکھ کے وہ آپ کو چیزیں بیچ دے گا۔ تو اسلام، مسلمان ہونا ایک زمانہ تھا کہ بہت بڑا برانڈ سمجھا جاتا تھا، کہ لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ یہ مسلمان کی دکان ہے، بس یہ کہ آنکھیں بند کر کے یہاں سے جو مرضی خرید لو، ہمیں یقین ہے کہ یہ مسلمان کی دکان ہے، یہاں سے کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی فراڈ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کیا آج ایسا ہے؟ آج جتنے بھی ہمارے پاکستان کے اندر جتنے بھی برانڈ جو مشہور ہیں، وہ ان میں سے ایک بھی مسلمانوں کا نہیں ہے، سارے انگریزوں کے ہیں، سارے یہود و نصارہ کے ہیں۔ بلکہ کھانے پینے کے ہوٹلوں سے لے کے ہماری گاڑیوں تک، اور گاڑیوں سے لے کے ہمارے کپڑوں تک، اور ہمارے یہ ٹوپیاں، اینکیں، جوتے، آپ جہاں تک بھی دیکھیں جتنے بھی مشہور برانڈ ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ کو مسلمانوں کا یا پاکستان کا نظر نہیں آئے گا، سارے یہود و نصارہ کے ہیں، اور ہم ان سے شاپنگ کرتے ہیں، ان سے خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ باٹا کی چیزیں آنکھیں بند کر کے لے لو جی، کوالٹی بہترین ہوگی، اتنا ہمیں اعتماد ہے۔ یہی اعتماد کبھی صرف مسلمان پر تھا کہ مسلمان ہے، آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ بات چیت کر لو، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ فراڈ نہیں کرے گا، یہ دھوکہ نہیں دے گا، یہ بددیانتی نہیں کرے گا، یہ کرپشن نہیں کرے گا، کیونکہ یہ مسلمان ہے۔ ایک زمانہ تھا، لیکن آج جو ہمارا حال ہے، یہ حال ایسے نہیں ہوا، ہمارے کرتوت اس میں شامل ہیں۔ ہم حکمرانوں پہ ڈال دیتے ہیں، حکمران عوام پہ ڈال دیتے ہیں، کوئی اداروں پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن ہم سب کی ملی بھگت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ سب کچھ اس کے، ہر بندہ اس کا قصوروار ہے، ہر اپنے اعتبار سے، کہ ہم نے اپنے اسلام کو کتنی اہمیت دی۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب ہجرت کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے ہیں نا، آپ کی دلچسپی کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ سرکار علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے، ساتھ صحابہ کرام بھی آئے، تو مسجد بنانے کے بعد، سب سے پہلے مسجد بنائی، مسجد بنانے کے بعد جو سب سے پہلا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، سرکار علیہ السلام نے وہاں پر ایک اپنی مارکیٹ بنائی، منڈی، اسلامک مارکیٹ ایک وہاں پر تشکیل دی گئی، بنائی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ مدینہ شریف کے اندر سارا کاروبار یہودیوں کے پاس تھا، اور وہ اپنی مرضیاں کرتے تھے، خریدتے کسی اور ریٹ پہ تھے، بیچتے کسی اور ریٹ پہ تھے، اور اجارہ داری کی ہوئی تھی۔ تو سرکار علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی مارکیٹ مدینہ شریف میں، مسجد کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنی مارکیٹ وہاں پر قائم کی ہے، تاکہ تجارت اپنی وہاں پر قائم کی، اپنی آڑتیں وہاں پر بنائیں یا دکانیں وہاں پر بنائیں، یا جو بھی اس وقت طریقہ تھا مارکیٹ کا، سرکار علیہ السلام نے وہ بنایا ہے۔ یاران گرامی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جب آپ مدینہ شریف آئیں تو چند سیر جو تھے آپ کے پاس، یا پنیر تھا یا دیسی گھی تھا، تین باتیں، یا جو تھے، بعض روایتوں میں آیا کہ دیسی گھی تھا چند سیر، یا بعض روایتوں میں آیا کہ وہ پنیر تھا چند سیر۔ اور آپ نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ مارکیٹ کہاں ہے، منڈی کہاں لگتی ہے، میں اپنی محنت کر کے کماؤں گا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے وہ چند سیر پنیر یا گھی یا جو بھی تھا، اس سے اپنا کاروبار شروع کیا، اپنی تجارت شروع کی، اور دنوں میں آپ اتنے امیر ہو گئے کہ آپ نے 2 مرتبہ
40 ہزار دینار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیے تھے۔ 40,000 دینار کا مطلب 40,000 روپے نہیں ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ 4 دینار ہوں، 4 دینار تو 1 تولہ سونا بنتا ہے۔ 4 دینار ہوں تو تقریباً 1 تولہ سونا بنتا ہے۔ اب 40,000 دینار کا 10,000 تولے، ہاں جی، تقریباً 10,000 تولہ سونا بنتا ہے۔ اب اس وقت جو سونے کی قیمت ہے تقریباً 2.25 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ سے اوپر ہے، 2 لاکھ روپیہ بھی لگاؤ تو مطلب کتنی رقم بنتی ہے؟ یہ اربوں میں رقم بنتی ہے۔ تو آپ نے 2 مرتبہ، ایک دفعہ نہیں، اپنی زندگی میں 2 مرتبہ 40 ہزار دینار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا، جی یہ آپ استعمال فرمائیں ان کو۔ اور شروع کہاں سے کیا تھا؟ وہ چند سیر آپ کے پاس جو پنیر تھا یا گھی تھا، اور پھر جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے وصال شریف ہو گیا نا، تو آپ کے وصال کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ایک باغ تھا۔ آپ نے کہا تھا یہ میرا جو فلاں باغ ہے اس کی ساری آمدنی میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اور میں نے اس کی تفصیل پڑھی، اور تفصیل پڑھ کے میں نے اس کا حساب کیا کہ آج جو ہمارے ہاں پیمائش ہے ایکڑ کے حساب سے، تو وہ باغ کتنا ہوگا۔ تو میری پیمائش کے مطابق، وہ تھوڑا بہت غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میری پیمائش کے مطابق وہ 90 ایکڑ کا، 90 کلیاں کا، 90 ایکڑ کا باغ تھا جو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، 4.25 مربع کا وہ باغ تھا جو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سرکار کے گھر والوں کے لیے وقف کر دیا کہ جتنی بھی آمدنی آئے گی وہ سرکار کی ازواج اور سرکار کی اولاد کے لیے، ان کا خرچہ چلے گا ان کے ساتھ۔ اور پھر آپ نے وصیت کی تھی، آپ نے کہا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے وصال کے وقت غزوہ بدر کے جتنے بھی صحابی زندہ ہوں ان سب کے اندر 100 دینار تقسیم کیے جائیں۔ اب 100 دینار کا مطلب کیا ہے؟ تقریباً 25 تولہ سونا، اور 25 تولہ سونے کا ابھی اس دور میں مطلب ہے 50 لاکھ روپے ہے۔ کہا کہ غزوہ بدر کے جتنے بھی صحابی زندہ ہوں میرے وصال کے وقت میرے مال میں سے ان کو 100 دینار پیش کیے جائیں گے۔ اور جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا وصال ہوا اس وقت 100 غزوہ بدر کے صحابی زندہ تھے، تو 100 لوگوں میں 100 دینار تقسیم ہوا، مطلب 25 تولہ سونا ایک بندے کو ملا، یا 50 لاکھ روپے کی مالیت کا سونا ایک بندے کو ملا، اور 100 بندوں کو اتنی رقم دی گئی، کروڑوں میں رقم چلی گئی۔ اور یہ حضرت عثمان غنی خود بڑے امیر آدمی تھے، اور جب وہ گئے نا 100 دینار لینے کے لیے تو ان سے کسی نے کہا جی آپ تو خود بڑے امیر آدمی ہیں، تو آپ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیسوں میں سے آپ بھی 100 دینار لیں گے؟ آپ نے کہا ہاں بالکل لوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے بھائی کا مال بالکل صاف ستھرا ہے اور بالکل برکت والا ہے، میں اس لیے لوں گا، مطلب میں کوئی ضرورت مند نہیں ہوں۔ میں حضرت عثمان غنی آپ فرمانے کے رضی اللہ عنہ کہ میں کوئی ضرورت مند نہیں ہوں، میں خود بھی اللہ کی مہربانی ہے مجھ پر، لیکن یہ والے پیسے میں ضرور لوں گا۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ برکت والے ہیں، کہ عبد الرحمن بن عوف نے بغیر ہیرا پھیری کے، بغیر جھوٹ موٹ کے، بغیر ملاوٹ کے، بغیر بددیانتی اور کرپشن کے یہ مال کمایا ہے، تو لہٰذا اس برکت والے مال سے میں بھی لوں گا۔ تو ایک زمانہ تھا کہ مسلمان ہونا ایک برانڈ تھا، ایک برانڈ تھا، اسلام ایک برانڈ تھا کہ لوگ اتنا اعتماد کرتے تھے، اور آج ہم نے اپنے اعتماد کو خراب کیا، تو اس کا نتیجہ بھی ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آج جو صورتحال ہے وہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ابھی کل مجھے ایک دوست بتا رہا تھا، کہہ رہا جی میں نے آپ بتا رہے تھے، عادل بتا رہے تھے غالباً کہ لیپ ٹاپ کوئی باہر سے منگوایا تو وہ غالباً 2 لاکھ کا تھا شاید، تو ان کا 2 لاکھ کا مل رہا ہے۔ میں نے کہا چلو میں مشورہ کر کے کل آپ کو بتاؤں گا، اور رات ڈالر کی قیمت بڑھ گئی۔ اگلے دن جب اس کو فون کیا اس نے کہا 2,40,000 روپے غالباً اتنا بھیجو، 40,000 روپے مہنگا ہو گیا، اور تو ایک رات میں اتنے پیسے بڑھ گئے۔ تو یہ ہمارا حشر کیوں ہو رہا ہے؟ کہ ہم خود بد دیانت ہیں۔ ہر بندہ اپنے آپ کو صاف کرے، اپنے اندر کو صاف کرے اور خود کو کلیئر کرے، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جناب سے ہمیں کیسی برکتیں آتی ہیں۔ ہم ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں کہ یہ اس نے کر دیا، وہ کھا گیا، یہ کھا گیا۔ یقین کریں جس کو فراڈ کا موقع ملتا ہے وہ فراڈ کرنے سے باز نہیں آتا۔ جس کو بھی موقع ملتا ہے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں جندہ دا لگتا ہے وہ لا رہا ہے، کوئی بھی معاف نہیں کرتا۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اسلام میں پورے داخل ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی برکات ہم نے دیکھنی ہے۔
خیر باتیں اور پھر لمبی نکل جائیں گی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے. سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں. اگر ہم مسلمان ہی نہیں ہیں تو پھر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. باقی سارے تعلق، سارے رشتے ناتے، کون دیوبندی ہے، کون وہابی ہے، کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، یہ ساری باتیں بات کی ہیں. سب سے پہلے ہم مسلمان. اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کو بچائیں. اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.